بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ذیشان میٹرک کا امتحان دے چکا تھا، اب اسے رزلٹ کا انتظار تھا۔ ایک دن اپنے والد سے کہنے لگا کہ اگر میں اعلیٰ نمبروں میں کامیاب ہو گیا تو آپ کیا انعام دیں گے؟ اس کا والد جمال بولا، تمہیں گرمیوں کی چھٹیوں میں ماموں کے پاس حبشہ بھیج دوں گا، وہاں ساری چھٹیاں گزار کر واپس آ جانا۔ ذیشان اپنے والدین کا سب سے لائق ترین بیٹا تھا، جو ان کی شادی کے کافی عرصے بعد پیدا ہوا تھا، اس لیے نہ صرف ماں باپ کا بلکہ پورے خاندان کا چہیتا تھا۔ اس کی ذہانت کی وجہ سے اس کے ماموں بھی اور ان کے بیٹے بھی اس سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ جب نتیجہ آیا تو ذیشان کی پورے بورڈ میں دوسری پوزیشن آئی تھی۔ اس کی اور اس کے والدین کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اور پھر وعدے کے مطابق والد اپنے بیٹے کو اس کے ماموں کے پاس حبشہ بھیجنے کا پروگرام بنانے لگے۔ ذیشان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ آخر وہ دن آ گیا جب ذیشان حبشہ کی فلائٹ میں سوار ہو گیا۔ ایئرپورٹ پر اسے اس کے والدین نے الوداع کیا۔ ذیشان نے پہلی بار ہوائی جہاز کا سفر کیا، جو اسے بڑا ہی دلچسپ محسوس ہوا۔ یہ سفر اس نے خوشی اور خوف کے ملے جلے جذبات میں طے کیا، کیونکہ اسے جہاز کے ہچکولوں سے ڈر بھی لگنے لگا تھا۔ حبشہ ایئرپورٹ پر اس کے ماموں اور ماموزاد بھائیوں نے استقبال کیا، اور انہوں نے تقریباً تمام اہم مقامات کی سیر کروائی اور ذیشان کو ایک نئے جہاز سے روشناس کروایا۔ مگر ذیشان نے نوٹ کیا کہ اس کے ماموں کی بعض اوقات حالت اور کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، جیسے اس کا جسم درد کر رہا ہو، کبھی ہنسنا اور کبھی رونا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کبھی چلتے چلتے توازن ہی کھو بیٹھتے تھے اور ایک دم سے زمین پر گر جاتے تھے۔ آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی اور منہ سے عجیب و غریب الفاظ نکلتے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ماموں کو کیا مسئلہ درپیش ہے۔ چند دن بعد ذیشان پر راز کھلا کہ اس کے ماموں مختلف قسم کی منشیات استعمال کرتے ہیں، مگر ذیشان نے سنا تھا کہ کافی لوگ شراب پیتے ہیں مگر اس طرح کی کیفیت نہیں ہوتی۔ اس نے اپنے اوپر تجربہ کرنے کا سوچا کہ دیکھتا ہوں شراب پی کر کیسا محسوس ہوتا ہے، اور پھر ایک دن اس نے زندگی میں پہلی بار شراب پی لی، مگر اسے یہ بالکل اچھی نہ لگی۔ مگر اپنے ماموں کو پیتے دیکھ کر اس نے دوسری اور تیسری بار بھی پی لی، اور پھر وقتاً فوقتاً پیتا رہا، کیونکہ شراب اسے مفت میسر تھی۔ اسی طرح صرف 14 سال کی عمر میں ہی اسے نشے کی لت پڑ گئی۔ چھٹیاں ختم ہو گئی اور اپنے ماموں کے ساتھ جدہ واپس آ گیا، مگر یہاں ہر وقت شراب کی تلاش میں سرگرداں رہنے لگا کہ کیسے حاصل کی جائے اور کہاں سے حاصل کی جائے۔ جب اس کو کہیں سے بھی نہ ملی تو مجبوراً اس سے شراب چھوٹ گئی۔ اب ذیشان اپنی پہلی حالت پر واپس آ گیا۔ چند دن تو اسے شراب کے بغیر تکلیف رہی، پھر رفتہ رفتہ طبیعت بحال ہو گئی۔ اس طرح 3 سال بالکل خیریت سے گزر گئے۔ چوتھے سال ذیشان کے والد جمال نے اس دفعہ گھر والوں کے ساتھ کسی بھی یورپی ملک میں گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کا پروگرام بنایا اور پھر فرانس چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر ذیشان کو اپنا بھولا ہوا شراب پینے کا دور یاد آ گیا، اس لیے وہ موقع پا کر شراب دوبارہ پینے لگ گیا۔ اس طرح ذیشان دوبارہ شراب کا عادی ہو گیا۔ ایک دن اپنے ماموزاد بھائی فیضان کے ساتھ رات کو کسی کلب میں چلا گیا، وہاں دونوں مزے لے کر شراب پینے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد فیضان نے اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکالی اور سونگھنے لگا۔ ذیشان کے پوچھنے پر کہنے لگا کہ اس کا مزہ تو شراب سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اسے حشیش کہتے ہیں، چلو تجھے بھی چیک کراتا ہوں۔ یہ کہہ کر تھوڑی سی حشیش فیضان نے ذیشان کو دے دی، جس کا نشہ چڑھتے ہی وہ خود کو کسی دوسرے ہی جہاں میں دیکھنے لگا۔ ذیشان کے وہم و خیال میں بھی نہ تھا کہ یہ نشہ اس کی زندگی تباہ و برباد کر دے گا۔ وہ تو وقتی مزے اور سکون کے لیے استعمال کرنے لگا تھا، مگر وہ جلد ہی حشیش کا عادی ہو گیا۔ اب اس کی زندگی ہی بدل گئی۔ اس کا جیب خرچ سارا حشیش حاصل کرنے میں خرچ ہونے لگا۔ اس کی ذہنی صلاحیت اور قوت معدوم ہونے لگی۔ اب کی بار یورپ سے واپس آ گیا، مگر حشیش کی لعنت کا عادی بن کر آ گیا تھا۔ اب تنہائی میں زیادہ وقت گزارنے لگا، مگر اسے حشیش حاصل کرنے کے لیے کافی جتن کرنا پڑتی۔
کیونکہ خود ذیشان تو ناتجربہ کار اور ناواقف تھا، اس لیے اس نے اپنے علاقے کے نشہ باز سے حشیش کے بارے میں معلوم کرنے لگا کہ وہ کہاں سے ملے گی۔ اسے ایک نشہ باز شخص نے بتایا کہ میرے پاس اس سے بھی عمدہ چیز ہے، اس کو استعمال کرنے سے تجھے ایسا سکون اور مزہ آئے گا جو تجھے کبھی نہ ملا ہوگا، اور پھر اپنا مستقل گاہک اور خریدار بنانے کے لیے کچھ دنوں تک مفت ہیروئن کے 2-3 انجیکشن بھی لگا دیے، اور چند ہی دنوں میں ذیشان مکمل طور پر ہیروئن کا ایسا عادی ہو گیا کہ اس کے بغیر اس کو اپنی موت نظر آنے لگی، اور نشے کے حصول کے لیے والدین اور دوستوں سے رقم لینے لگا، مگر کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس رقم سے یہ کیا کر رہا ہے۔ جب نشہ ٹوٹتا تو اس بات کا احساس ہونے لگتا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں اور بہت بری عادت میں پھنس گیا ہوں، اس کو ہر حال میں چھوڑنا چاہیے، مگر جب نشہ چڑھتا تو دریا سے باہر نکلی ہوئی مچھلی کی طرح ہیروئن حاصل کرنے کے لیے تڑپنے لگ جاتا۔ اس نے اس لعنت کے ہاتھوں ایف اے کے بعد تعلیم چھوڑ دی، حالانکہ میٹرک میں اس نے ملک بھر میں نمایاں پوزیشن حاصل کی تھی اور اسے میڈل بھی ملا تھا، اور ایف اے میں بھی اگرچہ نمایاں پوزیشن تو نہ لی لیکن 80% نمبر لے کر بورڈ میں 10ویں نمبر پر آیا تھا، مگر اب تو 3 دفعہ بی اے کے امتحان میں فیل ہو چکا تھا۔ پڑھنے کو تو دل مائل ہی نہیں ہوتا، اگر زبردستی پڑھنا چاہتا ہے تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا، بلکہ آج جب ان کتابوں کو دیکھتا ہے جن کے امتحانات میں اس نے 90% سے زیادہ نمبر لیے تھے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتاب تو اس نے کبھی دیکھی ہی نہیں اور وہ سب کچھ بھولتا جا رہا ہے۔ اب اس کا صرف اور صرف ایک ہی کام رہ گیا تھا، چوریاں کرنا اور اس رقم سے اپنے لیے ہیروئن خریدنا۔ اب وہ آدمیت اور انسانیت کی سطح سے بھی گر چکا تھا۔ ایک دن جب اسے نشے کے لیے رقم نہ ملی اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، اس نے اپنے والدہ کا زیور چرانے کا منصوبہ بنا لیا۔ رات کو جب سارے سو گئے، اس نے اپنا منہ کپڑے سے لپیٹا اور ماں کے کمرے میں جا کر الماری کھول کر زیور نکال لیا۔ اس دوران اس کی ماں بھی جاگ گئی، جس پر یہ گھبرا کر فوراً دروازے سے بھاگنے لگا۔ ماں نے شور مچا دیا، چور آیا ہے، چور آیا ہے۔ صحن میں لیٹا بیٹا ہڑبڑا کر اٹھا اور اس چور کے پیچھے بھاگ نکلا، جس نے اپنا منہ چادر سے لپیٹ رکھا تھا، اور اسے گیٹ کے قریب پکڑ دیا۔ ذیشان نے سوچا کہ اگر میں پکڑا گیا تو سارا راز کھل جائے گا، اس لیے اس نے فوراً چھری نکالی اور فوراً عبدان کے پیٹ میں گھسا دی، جس سے عبدان فوراً گر گیا اور ذیشان گیٹ سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس دوران باہر سڑک سے پولیس کی گاڑی گزر رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ایک گھر سے کچھ چیز ہاتھ میں لیے بھاگ رہا ہے اور اس کے کپڑوں پر خون بھی لگا ہے۔ پولیس نے اسے فوراً پوچھ گچھ کے لیے روک لیا۔ شک پڑنے پر اسے پولیس اسٹیشن لے گئے۔ عبدان کو فوراً اسپتال پہنچایا گیا، مگر وہ تو راستے میں ہی دم توڑ چکا تھا۔ اگلے دن اصل حقیقت کا انکشاف پولیس نے کیا کہ عبدان کو قتل کرنے والا اور ان کے گھر سے چوری کر کے بھاگنے والا اور کوئی نہیں بلکہ جمال کا بڑا بیٹا اور عبدان کا حقیقی بھائی ذیشان تھا۔ یہ سن کر تو ذیشان کے ماں باپ سکتے میں آ گئے۔ ماں تو گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اسے کئی دن تک اسپتال میں داخل رہنا پڑا۔ اس کے باپ کو دل کا دورہ پڑا اور ان کا ہنسا بستا گھرانہ اجڑ گیا، اور ذیشان جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنے تابناک اور روشن ماضی کی یادوں کو یاد کر کے آنسو بہانے لگ گیا۔ وہ ذیشان جس کا کردار علاقے میں مثالی تھا، ہر کوئی اس کو پسند کرتا تھا، انتہائی ذہین اور لائق طالب علم تھا، صرف نشے کی لت نے اس کی زندگی تباہ کر دی۔ اب وہ جیل میں بیٹھا پچھتا رہا ہے، مگر اب پچھتانے کا کیا فائدہ، جب چڑیا سارا ہی کھیت چگ گئی ہو۔